أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان غفورا رحيما. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. حکم طہارت. اے ایمان والو، نشے کی حالت میں اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک کہ جو کچھ پڑھ رہے ہو کہہ رہے ہو اس کو سمجھ نہ رہے ہو، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک غسل نہ کر لو، الا یہ کہ تم مسافر ہو اور تیمم کرنا پڑے تو تیمم کر کے نماز پڑھو. ایسے ہی نماز کی جگہوں یعنی مسجدوں میں بھی حالت جنابت میں داخل نہ ہو، الا یہ کہ مسجد سے نکلنا ہو یا مسجد کے اندر ہی سے گزرنے کی مجبوری ہو، اور تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آئے یا عورتوں سے صحبت ہو، پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی یا پاک زمین چاہے پتھر کی ہی ہو کی طرف توجہ کر کے اس پر ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہروں اور ہاتھوں پر پھیر لو. بے شک اللہ معاف فرمانے والا اور بہت مغفرت فرمانے والا ہے. اہل کتاب کی گمراہیاں. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب الہی کا ایک حصہ ملا، پوری کتاب تو محفوظ رہ نہ سکی، وہ گمراہی خریدنے میں لگے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، اور اللہ کافی ہے بحیثیت کارساز، اور اللہ کافی ہے بحیثیت مددگار. جو لوگ یہودی ہو گئے ہیں وہ کتاب الہی کے الفاظ میں ہیر پھیر کرتے ہیں اور ہدایات الہی کے مقابلے میں نبی کو مخاطب کرتے ہوئے چرب زبانی سے کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مانا نہیں. اور ذرا سنیں اور آپ بہرے ہو جائیں. وہ نبی کے سامنے زمان کو توڑ مڑوڑ کر کے راز نہ کھلے اور دین پر نیش زنی کرتے ہوئے بدتمیزی کی باتیں کرتے ہیں. اور اے ہمارے چرواہے
رائنا جیسے ذو معنیین الفاظ استعمال کر کے اپنی بھڑاس نکالتے ہوئے اپنی بدباطنی اور خباثتوں کے مظاہرے کرتے ہیں۔ اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا، اور ذرا سنیں اور توجہ فرمائیں، تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور درست ہوتا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت برسا رکھی ہے اور وہ بے ایمان ہیں۔ اے اہل کتاب، ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے، جو تمہارے پاس موجود کتاب الہی کی تصدیق بھی کر رہا ہے، اس کو مان لو قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہرے مسخ کر کے رکھ دیں اور تمہاری گدی کی جگہ تمہارے چہرے کر دیں، یا ان پر لعنت برسائیں جیسے سنیچر کی بے حرمتی کرنے والوں پر ہم نے لعنت برسائی تھی، اور اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔ سورۃ النساء کی آیات نمبر 43 سے نمبر 47 تک آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ جو آیات ابھی پڑھی گئی ہیں ان میں سے ایک آیت کریمہ تو وہ ہے جس کا تعلق طہارت کے مسئلے سے ہے، اور طہارت کا جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ ساتھ ہی ساتھ شراب کی حرمت کی تمہید کے لیے بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد والی جو آیات کریمہ ہیں ان آیات میں یہودیوں کی خباثتوں کا تذکرہ ہے، اہل کتاب کے جو مجرم تھے ان کی جو حرکتیں ہوتی تھیں، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں وہ جس طرح گستاخیاں کرتے تھے اور اسلام کے خلاف بھڑاس نکالتے تھے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ النساء میں معاشرتی مسائل کو بیان کرتے ہوئے اور عورت کے حقوق کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں جن کا تعلق کنبے سے بھی ہے، معاشرے سے بھی ہے، سماج سے ان کا تعلق ہے، فرد سے بھی ہے اور جماعت سے بھی ہے، اور خاص طور پر مرد و زن کے تعلقات اور ان سے متعلق جو مسائل ہیں طہارت کے، ان کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ شراب کی خباثت اور شراب کے مضر اثرات پہلے دن سے معلوم تھے، لیکن شراب اس طرح لوگوں کی زندگی میں رچ بس گئی تھی اور پانی کی جگہ اس کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ لوگ اس کے ایسے رسیا تھے، ایسے عادی تھے کہ ان سے شراب چھٹنا آسان نہیں تھی، جیسے آج کا یورپ کا معاشرہ ہے، اور جو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والے ان کی عادتوں کو اختیار کرتے ہیں، انہوں نے اپنے معاشرے کو جس طرح سے بری عادتوں میں ملوث کر لیا ہے، اور شراب خوری ان میں عام ہے۔ دور جاہلیت میں شراب کا یہی حال تھا، اور شراب ہر دسترخوان پہ ہوتی تھی۔ شراب پینا ضروری تھا، پانی ملے نہ ملے، شراب ملے۔ جب معاشرہ اس حد تک بگڑ چکا تھا اور شراب کے جو اثرات معاشرے پر پڑتے ہیں، اخلاقی اور نفسیاتی اور ذہنی اور فکری معاملاتی، وہ سارے اثرات سامنے تھے۔ شراب کے جو نقصانات کسی معاشرے میں ہوتے ہیں وہ نقصانات آنکھوں سے دکھ رہے تھے۔ معاشرہ بگڑا ہوا تھا، درہم برہم تھا، نہ ازدواجی زندگی صحیح تھی اور نہ اس سے ہٹ کر جو زندگی گزاری جا رہی تھی وہ صحیح بنیادوں پر قائم تھی۔ فرد بگڑ گیا تھا، جماعت بگڑ گئی تھی، معاشرہ بگڑ گیا تھا۔ شراب کی ممانعت ہونی تھی، اللہ کے یہاں سے یہ بات طے شدہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح کے لیے جو تدریجی طریقہ اختیار کیا ہے اس پر خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کسی نے اسلام قبول کیا تو پورا اسلام اس پر نافذ کر دیا جائے، مسلط کر دیا جائے۔
وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ انسان کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو ایک دم سے کسی ایسی دوا کے ذریعے سے اس کا علاج نہیں ہوتا کہ فوری طور پر وہ شفا یاب ہو جائے، کیونکہ اس طرح کا جو عمل ہوتا ہے اس کا جو ریاکشن ہوتا ہے وہ بھی بڑا سخت ہوتا ہے اور کبھی کبھی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے اطباء اور حکماء کے ہاں ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے کہ وہ کسی مرض کو بتدریج دور کرتے ہیں، خاص طور پر اگر کوئی مزمن مرض ہے تو جسمانی مرض کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس سے زیادہ اس طریقے کو نفسیاتی مرض اور معاشرتی مرض کے لیے اور اخلاقی مرض کے لیے استعمال کرنا ضروری ہے، اور شر سے بتدریج خیر کی طرف لانا ہے۔ بعض ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو ایک لمحہ ہوتے ہیں، ایک انسان کفر کو ترک کرتا ہے، وہ کفر و شرک کو جھڑک دیتا ہے اور توحید کو قبول کرتا ہے۔ یہ فکر و نظر کی ایک ایسی تبدیلی ہے جو ایک جھٹکے میں ہوتی ہے اور ضرورت اسی کی ہوتی ہے، اس میں تدریج مضر ہوتی ہے، لیکن جو چیزیں انسان کی عادت میں داخل ہو جاتی ہیں، معمولات میں داخل ہو جاتی ہیں، اور پھر انسانوں کے نزدیک اس میں خیر و شر کے دونوں پہلو آپس میں خلط ملط ہو جاتے ہیں، اس کو اچھا بھی سمجھنے والے ہوتے ہیں اور برا بھی سمجھنے والے ہوتے ہیں، اور کبھی انسان اس کی اچھائی کی طرف توجہ کرتا ہے، کبھی برائی کی طرف توجہ کرتا ہے، اور کسی اچھائی کے ساتھ اگر برائی شامل ہو رہی ہے تو پھر برائی کی بنیاد پر اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایسی اچھائی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ برائی بھی شامل ہو۔ اس لیے قرآن پاک کے نزول کا جو ابتدائی دور رہا ہے، عہد مکی کا جو دور رہا ہے، اس میں فکری اور نظریاتی اور اعتقادی اصلاح کی گئی، اخلاقیات کی اصلاح پر توجہ دی گئی، ظلم سے منع کیا گیا، ہر طرح کی زیادتی سے روکا گیا، لیکن جو عادتیں بہت جڑیلی تھیں اور جن کے بارے میں اس طرح کا خلط مبحث تھا، ان میں وقت دیا گیا اور مہلت فراہم کی گئی، تدریج کا راستہ اختیار کیا گیا۔ تو پورا جو مکی دور ہے، اس مکی دور میں شراب کی حرمت کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی گئی۔ جو باتیں کہی گئیں وہ معاشرتی خرابیاں اور معاشرتی اچھے پہلوؤں کے بارے میں ذکر کی گئی اور ایک عمومی دعوت دی گئی، عمومی اصلاح کی بات کہی جاتی رہی۔ لیکن جب مدنی دور شروع ہوا تو اس دور میں اب تعلیم اتنی پختہ ہو چکی تھی اور ذہن بن چکا تھا، اور اب لوگ اس دور میں داخل ہو گئے تھے کہ جب انہیں قوانین دیے جا رہے تھے اور حلال و حرام کے فیصلے بتائے جا رہے تھے، اور معاشرہ اب اس ذہنی طور پر اس کے لیے تیار تھا کہ کوئی فیصلہ اللہ کی طرف سے آئے، نبی کی طرف سے آئے تو وہ اس کو قبول کرے گا۔ اس لیے بہت سے مسائل کے بارے میں سوالات بھی شروع ہو گئے تھے۔ انہی سوالات میں سے ایک سوال جو ہے سٹے اور شراب کے بارے میں بھی تھا۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، تو جب یہ سوال کیا گیا کہ شراب کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، جوئے کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، مدینہ منورہ کے پہلے مرحلے میں جب یہ سوال آیا تو جواب یوں دیا گیا کہ اس میں گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ جو فائدے کے پہلو معروف تھے، نشے کی حالت میں کبھی سخاوت کا جوش ہوا تو لوگوں کو بہت کچھ دے دیا گیا، ان کی ضیافتیں کر دی گئیں اور نواز دیا گیا، اور جوئے میں کبھی مال آیا تو غریبوں کو بھی کھلا دیا گیا۔ کچھ نفع کے پہلو ایسے تھے جن پر لوگ بھی خوش ہو جاتے تھے، اور جو لوگ یہ عمل کرتے تھے وہ بھی فخر کرتے تھے۔ عربوں کی جاہلی دور کی شاعری میں شراب پر بڑا فخر کیا گیا ہے، جوئے پر بھی فخر کیا گیا ہے۔ تو یہ پہلا مرحلہ تھا جس میں جواب جو دیا گیا ہے اس میں مذمت کا جو پہلو ہے اور اس میں جو مادی پہلو اچھائی کے نظر آتے ہیں، دونوں کا ذکر کر دیا گیا، اور اس طرح سے ذہن اس کا بنایا جانے لگا کہ جو برائی کا پہلو ہے، خاص طور پر گناہ کا پہلو جس کی مضرت دنیا میں بھی ہے اور پھر آخرت میں بھی ہوگی، تو اس کے لیے تیار ہو جانا چاہیے کہ اس کا چھوڑنا ہی بہتر ہے۔
اس کے بعد غالباً سن 4 ہجری میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب یوں فرمایا گیا، جو مسلمان تربیت یافتہ ہو چکے تھے، بڑی حد تک تربیت یافتہ ہو چکے تھے، اور مدینہ منورہ کے ماحول میں اب وہ ایک اچھی معاشرتی زندگی گزار رہے تھے، اور لوگوں کے حقوق بھی ادا کر رہے تھے، اور نماز کی پابندی کر رہے تھے، اور جہاد میں بھی شریک ہو رہے تھے، ان سے یوں کہا گیا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت پھٹکنا، نماز کے قریب مت پھٹکنا۔ یہ بات ایسی سخت بات تھی، ایسی نفرت کی تھی، ایسی کراہیت کی تھی کہ اگر کسی سے یہ کہا جائے تو نماز کے قریب مت آنا، مسجد مت آنا، جماعت میں مت شریک ہونا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے سخت نفرت کا اظہار کیا جا رہا۔ اور یہ جب اس سے کہہ دیا گیا کہ جب تک یہ نشے کی حالت دور نہ ہو تو تیرے لیے یہ درست نہیں ہے کہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ نماز میں اللہ کی بندگی ہوتی ہے اور اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، نشے کی حالت میں کہیں اس کلام میں تو تحریف نہ کر دے، اور کہیں رکوع کی جگہ سجدہ نہ کر لے، اور سجدے کی جگہ رکوع نہ کر لے، کہیں بہکی بہکی باتیں نہ کر بیٹھے، تو یہ کفر تک بات پہنچ سکتی۔ اس لیے جب یہ حکم دیا گیا تو لوگ بڑے فکر مند ہو گئے، کیونکہ نماز تو انہیں پڑھنا تھی اور جماعت کی بھی بڑی تاکید تھی۔ اب یہ فکر ہونے لگی کہ شراب پینا ہے تو لمبا وقفہ ہونا چاہیے شراب کے پینے میں اور نماز کے وقت میں، مثلا رات کو عشاء بعد شراب پی لی جائے تاکہ فجر تک نشہ باقی نہ رہے، یا فجر کے بعد پی لی جائے تاکہ ظہر تک اس کا اثر باقی نہ رہے، عصر میں عصر کے بعد نہ پی جائے، مغرب کے بعد نہ پی جائے، وقت اتنا کم نہ ہو کہ نشے کی حالت باقی رہے۔ یہ تمہید ہو رہی تھی کہ تیار ہو جاؤ، آگے ممانعت ہونے والی ہے، قطعی ممانعت سامنے آنے والی ہے۔ بہرحال آگے چل کر سن 5 ہجری میں قطعی ممانعت آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ صادر کر دیا گیا کہ اب جان لو کہ یہ نجس ہے، اس کے قریب مت پھٹکنا، یہ گندگی ہے۔ تو بہرحال 3 مرحلوں میں شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ دوسرا جو مسئلہ یہاں بیان کیا گیا ہے اس کا تعلق اس سے ہے کہ انسان کبھی نجاست کی ہلکی حالت میں ہوتا ہے، کبھی بھاری حالت میں ہوتا ہے، اور نجاست کی ایک قسم حکمی کہلاتی ہے اور ایک قسم حسی کہلاتی ہے، یعنی ایک تو وہ نجاست ہے جو دکھ رہی ہے اور جس کو کسی چیز کے ذریعے سے دور کرنا ہے، پانی سے مثلا دور کرنا ہے، کہ کپڑے کو دھونا ہے، جسم کو دھونا ہے۔ ایک وہ نجاست ہے جو جسم کے اوپر ہو یا نہ ہو، لیکن حکم یہ ہے کہ اس نجاست کو شرعی طور پر چونکہ تسلیم کیا گیا ہے، اور اس نجاست کے ہوتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضری درست نہیں ہے، اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، اور بعض حالات میں تلاوت نہیں ہو سکتی ہے، اور بعض حالات میں قرآن پاک چھوا نہیں جا سکتا ہے۔ نجاست کے یہ مختلف احکام ہیں، اور پھر طہارت کے مختلف طریقے ہیں۔ تو اگر انسان حالت جنابت میں ہے تو پھر اس کو مسجد میں بھی داخل نہیں ہونا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا اور مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کو غسل کرنا ہے۔ اور جب غسل کا حکم دیا گیا تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر کوئی بیمار ہے وہ پانی کا استعمال نہیں کر سکتا ہے، پانی اس کے لیے مضر ہے، اس کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، تو پھر وہ تیمم کر لے۔ یا سفر میں ہے اور وہاں عام طور پر جو سفر ہوتے تھے تو ایسے پہاڑی علاقوں سے گزرنا ہوتا، دور تک پانی نہیں ہوتا تھا، اور جو پانی ساتھ لے لیا گیا وہ پینے ہی کے لیے پوری طرح کافی نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے وہاں اس شرط کے ساتھ اجازت دی گئی کہ پانی اگر سفر میں میسر نہ ہو تو پھر بجائے وضو کے تیمم کر لیا جائے۔ اور تیمم کے معنی تو ہوتے ہیں قصد اور ارادے کے، لیکن یہاں قصد اور ارادے کے ساتھ یہ بات ذکر کی گئی فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یعنی جو مٹی ہو یا زمین کا کوئی حصہ اس کی طرف توجہ کر کے اس کا استعمال اس طرح ہو کہ اس پر ہاتھ مار دو، اور پھر اس ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیر لو، اور اپنے ہاتھوں پر کوہنیوں سمیت پھیر لو جیسے وضو میں ہاتھ دھویا جاتا ہے۔ یا ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو کوہنیاں
کونیوں تک پہنچانا ضروری نہیں ہے، صرف ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لو، ہاتھوں پر پھیر لو تیمم کے لیے، جیسے ابتداءً وضو کرتے ہوئے صرف ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جب چہرہ دھو لیا جاتا ہے تو کونیوں تک ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ اب تیمم کے دو طریقے ہیں جو صحابہ سے بھی منقول ہیں اور پھر بعد میں ائمہ مجتہدین سے منقول ہے۔ ایک یہ کہ مٹی پر یا پتھر پر یا جو مٹی کی جنس کی کوئی چیز ہے اس پر ایک مرتبہ ہاتھ مارا جائے اور چہرے پر پھیر لیا جائے، پھر ایک مرتبہ ہاتھ مارا جائے اور کونیوں سے لے کر انگلیوں تک ہاتھ کو پھیر لیا جائے۔ اس طرح کے گویا کوشش کی جائے کہ تمام ہاتھ پر ہاتھ پھیر دیا جائے۔ اور ایک دوسری رائے یہ ہے کہ بس ایک مرتبہ ہاتھ زمین پر مٹی پر مار کر جو پاک ہو چہرے پر بھی پھیر لیا جائے، اور اسی طرح ہتھیلیوں پر اور اوپر کے حصے پر جو گٹے ہیں وہاں تک، یعنی صرف یہ جو ہاتھ ہے اس پر ہاتھ پھیر لیا جائے تو بھی تیمم ہو جاتا ہے۔ بہرحال دونوں رائے ہیں۔ عام طور پر احناف اور شوافع اور مالکیہ کے یہاں یہ ہے کہ کونیوں سمیت ہاتھ پر ہاتھ پھیرا جائے، اور امام احمد کے یہاں اور بہت سے محدثین کے یہاں ایک صحیح حدیث کی بنیاد پر یہ رائے ہے کہ صرف گٹوں تک ہاتھ پھیر لیا جائے۔ بہرحال دونوں کی گنجائش ہے اور دونوں پر عمل چلا آ رہا ہے امت میں، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ محتاط عمل تو یہی ہے کہ کیونکہ وضو کا یہ متبادل ہے اس لیے کونیوں تک ہاتھ پھیر لیا جائے، لیکن دوسری جو بات ہے وہ بھی کیونکہ حدیث سے ثابت ہے اس لیے اس کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا ہے، اور جو اس پر عمل کرنا چاہے اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص استنجے سے فارغ ہو کر آیا یا ایک مرد و زن کے درمیان رابطہ جنسی قائم ہوا اور پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیا جائے، اور جو تیمم کا طریقہ بیان کیا گیا کہ چہروں پر اور ہاتھوں کو گزار دیا جائے، پھیر لیا جائے۔ اب یہاں پر جو بات ارشاد فرمائی گئی کہ کوئی غائط سے آیا، یعنی بیت الخلاء سے آیا، مراد بیت الخلاء سے آنے سے یہی کہ اس نے پیشاب کیا یا پاخانہ کیا، اس نے یہ ضرورت پوری کی، تو اس کو وضو کے واجب کرنے کے اسباب میں شمار کیا گیا، یعنی اس عمل سے اور اسی طرح ریا کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے، یا اگر وضو نہیں کر سکتے ہیں بیماری کی وجہ سے، یا پانی موجود نہیں ہے، سفر کی حالت میں ہے پانی موجود نہیں ہے، یا کسی وقت ایسی صورتحال حضر کی حالت میں بھی ہو گئی ہے، مقیم ہے لیکن پانی بالکل بند ہو گیا، سرکاری پانی آتا اور نہیں آ رہا، یا جہاں سے پانی لایا جا سکتا تھا وہاں سے نہیں لا پا رہے، تو اس شکل میں بھی جب اس پر قدرت نہیں ہے تو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور سفر کی قید اس لیے لگائی گئی کہ وہاں زیادہ تر یہ صورتحال سفر ہی میں پیش آتی تھی، اور آج کل تو سفر میں بھی پانی مہیا ہی ہوتا ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پانی مہیا نہ ہو۔ اب یہ جو لفظ استعمال کیا گیا عورتوں کو چھونے کا، یہ تعبیر عربی زبان میں معروف تعبیر ہے، مرد و زن کے خاص تعلقات کے سلسلے میں عورت کو چھو لینے کا مطلب اس کے جسم کو ہاتھ لگانے سے وضو واجب ہو جائے۔ کیا عورت نجس ہوتی ہے؟ کیا اس کو ایک گندگی شمار کیا جائے؟ اس چھونے کا تو حال یہ کہ انسان اگر پیشاب کو چھو لے، پخانے کو چھو لے، تب بھی اس پر وضو واجب نہیں ہوتا، وہ تو پیشاب کرے، اس کے جسم سے پیشاب خارج ہو، غلاظت خارج ہو، اور بعض حضرات کے یہاں خون جسم سے نکلے بہتا ہوا تو یا ریا نکلے، تو پھر یہ چیزیں ہیں جو موجبات وضو ہیں۔ عورت کو چھو لینا، اب یہاں پر النساء کا لفظ تو بہرحال عام ہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہن کو چھو لیا اور ماں کو چھو لیا اور خالہ کو چھو لیا اور پھوپھی کو چھو لیا اور بیوی کو چھو لیا تو وضو واجب ہو گیا۔ یہ کیسی عجیب بات ہے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام میں بعض حضرات کی یہ رائے بھی ذکر کی گئی ہے، لیکن جو رائے اس پر قائم ہے کہ یہاں پر ملامسہ، جب یہ مفاعلہ کا وزن ہوتا ہے تو دونوں طرف سے لمس کا عمل ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسی تعبیر جو قرآن ہی میں کہیں مس کا لفظ استعمال ہوا ہے،
مرد و زن کے درمیان معاشرت کے لیے، اور یہاں ملامست کا لفظ خود بتا رہا ہے، اور یہی تعبیر اسی مصرف میں استعمال ہوتی تھی، اور حضرت علی سے، حضرت ابن عباس سے، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، حضرت ابی ابن کعب سے، اور آگے چل کر پھر سعید ابن جبیر، حسن بصری، ان تمام حضرات سے یہی رائے منقول ہے، امام ابو حنیفہ سے بھی، امام سفیان ثوری سے بھی، اور اکثر اہل لغت اسی پر متفق ہیں کہ صرف چھو لینا یہ موجب وضو نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ بتاتی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام ان سے ملتے اور تقبیل فرماتے، اور کبھی ایک نماز کے دوران تہجد پڑھتے ہوئے عائشہ سامنے قبلے رخ پر لیٹی ہوتی تو ان کا پیر سجدہ کرتے ہوئے کھسکا دیتے اور سجدہ کر لیتے، کیونکہ سجدے کی جگہ پر کبھی پیر آ جاتا تو ہاتھ سے ہٹا دیتے۔ یہ اور اس طرح کی معقول اور منقول ساری وجوہ یہی ہے کہ عورت کو ایسا نہ بنا دیا جائے کہ گویا کہ وہ نجس ہے، یا وہ پیخانے کی طرح ہے، یا وہ پیشاب کی طرح ہے، کہ جس طرح انسان پیشاب کرے، پیخانہ کرے، یعنی یہ غلاظتیں، یہ فضلات جسم سے خارج ہوں تو پھر وضو واجب ہوتا ہے، یا ریا خارج ہو۔ اور رہ گیا عورت کو جو مرد کی طرح معزز ہے، محترم ہے، اور دونوں صنفوں میں اس پہلو سے کوئی فرق نہیں ہے، یہ جو تصور ہے، یہ جو بات آ گئی یا ذہن میں اس طرح کی بات منتقل ہوئی، چاہے وہ صحابی ہو یا غیر صحابی ہو، اس میں ایک پس منظر یہودیت اور عیسائیت کا بھی ہے۔ دنیا کی دوسری قوموں میں اور ملتوں میں عورت کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا کہ اس کو گھٹیا شمار کیا گیا، گنہگار شمار کیا گیا، اس ہونے کو انسان کے بلند مقام کے خلاف سمجھا گیا، اور اسی لیے پادریوں نے اور جوگیوں نے اور سنیاسیوں نے یہ فیصلے کیے کہ وہ عورت سے دور رہے، کیونکہ عورت گویا گناہ کی علامت ہے، اور عورت سے برائی وجود میں آتی ہے، اور عورت کے ساتھ رہنے اور شادی کرنے سے انسان کے اندر گناہ گارانہ ذہنیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ مجرمانہ خیالات ہیں جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے لامستم کو لمستم پر محمول کر کے وہ معنی لینا کہ جس سے اسلام کی تصویر خراب ہوتی ہے، جس سے صنفی ڈسکرمنیشن اور وہ خراب شکل میں وجود میں آتا ہے، ایسے معنی لینا کسی طرح درست نہیں ہے، اور عورت کو چھو لینے سے وضو واجب نہیں ہوتا، یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ یہ تصور ہی بڑا عجیب سا تصور، حیرت ہوتی ہے کہ کیسے بعض فقہا اور بعض علماء اس طرف گئے، انہوں نے دوسرے پہلو کیوں نہیں سوچے کہ چھونے میں اور ہاتھ لگانے میں کون سا وہ پہلو ہے جو ناقض وضو بن جائے، طہارت کے خلاف کون سی بات اس میں ہے۔ امام مالک نے پھر یہ شرط لگائی کہ اگر شہوت کے ساتھ ہے، تو ایک عجیب مسئلہ ہے کہ اب انسان جو ہے اس کو دیکھے کہ بھائی میں نے یہ جو عمل کیا وہ کس محرک کی بنیاد پر کیا ہے، اب یہ محرک نہیں ہے تو پھر ناقض نہیں، اگر ہے تو ناقض ہے۔ یہ ساری تفصیلات صرف اس بنیاد پر پیدا ہوئیں کہ لامستم کو لمستم کے مفہوم میں لے لیا گیا، اور بہرحال جس کا بھی ذہن ادھر چلا گیا اس سے اس حکم کے فہم میں غلطی ہوئی ہے، اور جو صاف ستھری بات ہے، جس میں کوئی صنفی تمیز نہیں ہے، اور جس میں مرد اور زن کے درمیان اس قسم کے فروق نہیں ہے، اور عورت کو یہ حیثیت نہیں دی جا رہی ہے کہ اس کو چھو لینے سے انسان کا وضو ٹوٹ جائے۔ بہرحال اس بات پر جتنا بھی غور کیا جائے گا، عقل کا بھی یہی تقاضا ہے، اور جو نقل ہے بہت سے صحابہ اور ائمہ سے، اسی کو ترجیح دینی چاہیے، اور اس کو ترجیح دیتے ہوئے اسی رائے کو اختیار کرنا چاہیے کہ عورت کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور نہ وضو پھر سے کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے یہ جو مسلک ہے، بہرحال یہ مرجو مسلک ہی کیا بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ مسلک قابل قبول نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلک والوں کو اس طرح کی بات سن کر
تکلیف ہونے لگتی ہے، لیکن یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے خود اپنے کو قید و بند میں بند کر لیا ہے، اور وہ اپنے کو اس طرح سے ایک دائرے میں جکڑ لیتے ہیں کہ اس سے پھر نکل نہیں پاتے ہیں۔ یہ ان کی خود اپنی پیدا کردہ مشکل ہے جس سے ان کو آزاد ہونا چاہیے۔ قرآن پاک اور حدیث نبوی کسی مسلک کا پابند نہیں بناتے ہیں، مسلک کا خیال رکھنا، احترام کرنا، اور جو بھی ایسی رائے ہیں ائمہ مجتہدین کی جن سے فائدہ اٹھانا چاہیے ان سے ضرور فائدہ اٹھایا جائے، جس طرح انہوں نے اپنے اساتذہ سے فائدہ اٹھایا اور جس طرح ان کے اساتذہ نے اپنے اساتذہ سے فائدہ اٹھایا۔ لیکن اس بنیاد پر کوئی بکری اور کوئی عمری اور کوئی عثمانی اور کوئی علوی نہیں بنا کہ وہ اس حلقے میں تھا اور اس نے ان کی شاگردی اختیار کی تو اب وہ ان کے مسلک کا پابند ہو گیا۔ ایسا جب تابعین میں نہیں تھا، صحابہ میں نہیں تھا، تابعین میں نہیں تھا، تبع تابعین میں نہیں تھا، تو پھر اس بدعت کو پیدا کرنے کا جو عمل اختیار کیا گیا، اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ 4 صدی سے یہ بات شروع ہو گئی، یعنی بہت بعد میں یہ نقطہ نظر پیدا ہوا اور یہ عمل احساب پھیلتا چلا گیا کہ اس نے معاشرے کو جکڑ لیا، اور اب لوگ تقسیم ہو گئے مسالک کی بنیاد پر، اور مسالک کی بنیاد پر امت کے درمیان تقسیم درست نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ مسالک سے استفادہ کیا جائے اور تمام مسالک کا مطالعہ کیا جائے کھلے دل و دماغ کے ساتھ، اور ان کے دلائل دیکھے جائیں، اور جن کے دلائل زیادہ قوی معلوم ہوں اور احادیث سے زیادہ مطابقت رکھتے ہوں، صحیح احادیث سے، ان کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نہ اللہ نے کوئی پابندی لگائی، نہ نبی نے کوئی پابندی لگائی، نہ صحابہ سے کوئی پابندی منقول ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم عہد اول کی طرف واپس جانے کی کوشش کریں۔ رہ گئے عوام تو وہ تو بہرحال مقلد ہوتے ہی ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس خود علم نہیں ہے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جو بھی ان کے درمیان علماء ہوں وہ ان سے رجوع کریں، اور وہ علماء ان کو جو بھی فتویٰ دیں اس کو اختیار کریں۔ اگر ان پر اعتماد ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگوں کے درمیان تسلیم شدہ علماء ہیں، تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ان کنتم لا تعلمون کا جو حکم قرآنی ہے اس پر عمل ہونا چاہیے کہ جن کو سبق یاد ہے، جن کے پاس علم ہے، ان سے رجوع کر لیا جائے، بغیر کسی تنگی کے، بغیر کسی پابندی کے، بغیر کسی قید و بند کے، ان سے استفادہ کر لیا جائے۔ اس میں راحت بھی ہے، اس میں امت کی اجتماعیت اور وحدت بھی ہے۔ اس سے ہٹ کر جو ایک رویہ اسی عنوان سے اختیار کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے کو سلفی کہہ دیا، تو واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ وہ ائمہ کرام سے اور ان کی تقلید سے دور رہے، بلکہ انہوں نے اکثر و بیشتر ان کو طعن و تشنیع کا بھی نشانہ بنایا، اور ان سے استفادے سے بھی اکثر و بیشتر وہ محروم ہو گئے، اور کیونکہ ان کی کوئی فقہ نہیں ہے، کسی محدث کی کوئی فقہ نہیں، اس لیے فقہ کی جو تفصیلات ہیں وہ ان کے پاس نہیں رہی، تو وہ چوری چھپے لیتے ہیں کسی مسلک ہی سے اور بات کرتے ہیں کہ وہ اہل حدیث ہیں۔ ظاہر ہے کہ اہل حدیث ہونے کے لیے اہل قرآن ہونا بھی ضروری ہے، اور اہل فقہ ہونا بھی ضروری ہے، اور اہل اجتہاد بھی ہونا ضروری ہے۔ محض کوئی طوطے کی رٹ کی بنیاد پر اہل حدیث نہیں ہو سکتا، اور جو بھی اہل حدیث ہے وہ پہلے اہل قرآن ہے، اور اس کے بعد اگر وہ اہل فقہ نہیں ہے تو پھر حدیث اس کے لیے صرف الفاظ ہیں اور کچھ نہیں۔ اور جو اپنے کو سلفی کہتے ہیں، میں کئی مرتبہ اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ وہ اپنی کسی طرف بھی نسبت نہیں کرتے، چونکہ سلفی کا مطلب ہے گزرے ہوئے لوگوں والا، سلف جو بھی گزر گئے لوگ، تو اب گزرے ہوئے لوگوں والا۔ اب غور کیا جائے کہ اگر کوئی اپنی نسبت اس طرح کرے کہ جماعتوں والا، فرقوں والا، مدرسوں والا، گروہوں والا، تو اس کی اس نسبت کا کیا حشر ہوگا؟ کون اس کے معنی سمجھے گا اور کون سمجھائے گا؟ ظاہر ہے کہ جو بزرگ گزر چکے ہیں انہی کے درمیان دسیوں اختلافات ہیں، حلال میں اور حرام میں اور خیر میں اور شر میں اختلافات ہیں، رائے میں، اجتہادات میں۔ تو جب یہ کہا کہ سلف یعنی جو بھی گزر گئے، چلیے مان لیا پہلی صدی میں، دوسری صدی میں، تیسری صدی میں جو لوگ گزر گئے، وہ سارے اختلافات تو صحابہ کے درمیان تھے، پھر تابعین میں منتقل ہوئے، پھر تبع تابعین میں منتقل ہوئے، تو گویا اختلافات والا یہ مطلب ہوا۔ تو ایک بے معنی قسم کی اصطلاح ہے جو کبھی نہیں چلی،
یعنی اگر غور کیجئے 14 صدیوں پر تو کبھی کسی عالم نے مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک سلفی کی اصطلاح استعمال نہیں کی. یہ اصطلاح آل سعود کی یونیورسٹیوں سے جو قائم کی ہی گئی اسی لیے کہ ایسے لوگ تیار کیے جائیں اور پھر اس کے بعد برآمد کیے جائیں اور ملکوں میں پھیلائے جائیں جو وہاں کے تسلیم شدہ علماء اور اداروں اور مدارس اور مکاتب فکر کے خلاف ہلڑ ہنگامہ مچائیں اور تکفیر اور تبدیع اور تفسیق کے فتوے جاری کریں، عوام کو اپنے علماء کے خلاف بھڑکا دیں اور جماعت مسلمین کو توڑ کے رکھ دیں اور فتوے بازیوں کے ذریعے سے انتشار برپا کر دیں. یہ کام تھا جو انہیں سونپا گیا، انہیں شعور ہو یا نہ ہو، بہرحال انہوں نے یہی کیا اور اسی کا پھر یہ نتیجہ تھا کہ زبردست شکایتوں کا طومار کیا گیا سعودی حکومت کے سفارت خانوں میں، اور پھر یہ شکایتیں ساری کی ساری شاہ فہد تک پہنچائی گئیں. پھر انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا تھا اور اس آرڈر میں یہ کہا گیا تھا کہ ائمہ کے خلاف اور جو بڑی شخصیات ہیں کہیں کی بھی ان کے خلاف زبان طعن و تشنیع دراز نہ کی جائے. تو اس پابندی کے بعد کچھ خاموشیاں ہوئیں، لیکن جو مزاج میں ٹیڑھ اور کجی پیدا کر دی گئی اس نے بڑا نقصان پہنچایا. اور پھر یہی وہ طبقہ ہے جس کے اندر سے داعش پیدا ہوئے، جو تقریباً 20,000 سعودی نوجوان تھے اور عراق میں وہ ابو بکر بغدادی کے ساتھ شامل ہوئے. انہوں نے سعودیہ کے پاسپورٹ جلائے، اس کی ساری ویڈیوز موجود ہیں، ان کے چہرے، مہرے، تفصیلات، ان کی شناخت پوری موجود ہے. وہ سب وہ تھے جو فکر وہابی اور فکر تیمی کے علم بردار تھے اور اپنے کو سلفی کہتے تھے. وہ اس خارجیت میں مبتلا ہوئے اور پھر یہی وہ ہیں جنہوں نے جہاں پر چاہا تو کہیں یہ مرجئہ بن گئے اور کہیں پر یہ خارجی بن گئے. تو حکومتوں کا کبھی ساتھ دے کر علماء کو جیلوں میں ڈلوایا اور ان کو قتل کروایا اور امت کو توڑا، اور قوموں کی طرف سے ظالم حکومتوں کے خلاف جو انقلاب برپا کرنے کی کوششیں کی گئیں ان کے مقابلے میں یہ آ گئے اور حکام کے تلووں سے چمٹ گئے اور حکام کی تعریف کر کے اور پھر حکام کے پاس علماء کی شکایتیں پہنچا کر ان کو جیلوں میں سڑوا دیا. یہ ان کا عمل ایسا ہے جو عراق میں رہا، شام میں رہا، یمن میں رہا، مصر میں رہا، تیونس میں رہا، لیبیا میں رہا، اور بہت سرگرمی کے ساتھ ابھی بھی یمن میں، لیبیا میں، شام میں، عراق میں یہ کام کر رہے ہیں. اور ان کی پہچان معلوم ہے، نام معلوم ہے، ان کے چہرے معلوم ہیں، اور اس کی سینکڑوں ویڈیوز ہیں. جو بھی چاہے وہ ان تفصیلات کو حاصل کر سکتا ہے. اس کو صرف سوشل میڈیا کی طرف اور چینلوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور جب وہ جائزہ لے گا موافق اور مخالف دونوں طرح کی رائے کا اور تبصروں کا تو حقیقت اس کے سامنے آ جائے گی. اب یہ موضوع ہوا. دوسرا جو موضوع یہاں پر چھیڑا گیا اس کا تعلق اہل کتاب سے. سورہ بقرہ میں بار بار سن چکے آپ، سورہ آل عمران میں بھی سنتے چلے گئے، اور اب سورۃ النساء میں بھی ذکر کیا جا رہا ہے. مدینہ منورہ میں جو یہودی تھے، ان سے پہلے جو یہودی رہے، پوری تاریخ ان کی جو سینکڑوں سال پہ پھیلی ہوئی ہے، اور حضرت عیسیٰ سے تقریباً 1500 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تجربے ان سے ہوئے، تلخ تجربے ہوئے. بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ خطرناک بیماری تو حضرت یعقوب کی اولاد میں پیدا ہو گئی تھی، جنہوں نے حسد میں اور جلن میں اپنے بھائی یوسف کو کنویں میں پھینکا اور اس کو پھر اونے پونے فروخت کر دیا. تو ایسے ظالم، ایسے بگڑے ہوئے اور ایسے فتین قسم کے وہ حاسد تھے. نبی کی اولاد ہوتے ہوئے یہ بگاڑ نبی کی زندگی میں رہا. 40 سال تک حضرت یعقوب کو انہوں نے دکھ دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پھر وہ موقع لے کر آیا کہ وہ ذلیل ہو کر یوسف کے سامنے کھڑے ہوئے. تو طبیعتوں میں جو بگاڑ ہوتا ہے، یہ بگاڑ نسلی طور پر ان میں منتقل ہوتا چلا گیا، اور پھر اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، مصلحین کو شہید کیا، بڑے جرائم پیشہ رہے، سود خور رہے، دھڑلے سے سود کھاتے رہے اور شریعت میں تحریف کرتے رہے اور تورات کو نشانہ بناتے رہے. یہ سب وہ عمل کرتے رہے، اور اپنے ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ کو ان کے دعوے کے مطابق
اور ان کے فخر کے ساتھ سولی پر ان کو چڑھا دیا۔ حضرت عیسیٰ کو گرفتار کروانے میں اور ان کے خلاف مقدمہ دائر کرنے میں تو جو انہوں نے حصہ لگایا وہ معلوم ہے، تاریخ کا ایک واقعہ ہے۔ وہ سولی پہ چڑھانا چاہتے تھے، اس میں ناکام ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت نے مداخلت کر کے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اب آخری نبی جب برپا ہوئے تو آخری نبی سے بھی جل بھن کر یہ کباب ہو گئے، اور آخری نبی سے مقابلے کی تو سکت ان میں نہیں رہی کہ مدینہ منورہ کے قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگ مسلمان ہو گئے، اور مہاجرین مکہ مکرمہ سے آئے اور مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی طاقت ہو گئی اور ان کی اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ تو پھر جو قبیلہ بنو قینقاع مدینہ کے اندر رہتا تھا، اس کی شرارتوں پر اس کو وہاں سے بے دخل کیا گیا۔ پھر بنو نذیر نے حضور پاک علیہ السلام کے خلاف قتل کی سازش کی، آخر ان کی سازش پکڑی گئی اور ان کو بھی علاقے سے نکال باہر کیا گیا۔ اخیر میں بنو قریظہ نے جنگ خندق کے موقع پر اتنی خطرناک سازش کی کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو نبی پاک علیہ السلام اور تمام صحابہ کا خاتمہ کر دیا جاتا۔ آخر ان کا پھر جرم پکڑا گیا اور ان کو سخت ترین سزا دی گئی، تینوں قبیلوں میں سب سے زیادہ سخت سزا ان کو ملی۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ جہاں بھی گئے، عیسائیوں سے بھی انہوں نے مار کھائی، دنیا کی اور دیگر حکومتوں سے مار کھائی، پھر اس کے بعد اپنی بدعنوانی اور جرائم کی وجہ سے مسلمانوں سے مار کھائی۔ وہ دنیا میں دھتکارے جاتے رہے کیونکہ اللہ نے ان کو ملعون قرار دیا، مغضوب علیہم قرار دیا۔ اور یہ وہ یہودی ہیں جو آج لاکھوں فلسطینیوں کو فلسطین سے نکال کر اس پر قابض ہو گئے ہیں اور اس کو اسرائیل کا نام دے دیا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی بدکار، بدعنوان، بدمعاش قسم کے حکام ہیں، انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ اور حیرت کی بات ہے کہ آج وہ ممالک جو خلیجی ممالک کہلاتے ہیں، سعودی عرب اور امارات، یعنی آل سعود اور آل نہیان، اور مصر کا ذلیل اور حقیر سیسی، یہ سب ہیں جو اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھلے بندوں کھڑے ہیں، دھڑلے سے کھڑے ہیں، پوری رسوائی کے ساتھ دے رہے ہیں، اور ان کا ساتھ دے کر فلسطینیوں کا قتل عام کراتے رہتے ہیں، ان کو جیلوں میں سڑواتے ہیں، ان کو گھر سے بے گھر کرتے ہیں، اور پھر فلسطین کا جو مغربی کنارہ ہے اب اس کو فلسطینیوں سے خالی کر کے اسرائیل میں ضم کرانے کی جو ڈیل ہوئی ہے، جس کو سینچری ڈیل کہا گیا ہے، اس میں یہ سب مجرم شریک ہیں۔ اور ابھی ان کے اندر کی غلاظت کا یہ عالم ہے اور نفرت کا یہ عالم ہے کہ رجب طیب اردوغان نے استنبول میں آیا صوفیہ مسجد کو، جو 500 سال سے مسجد تھی، اور بعد میں ایک ظالم و مجرم و خبیث نے اس کو میوزیم بنا دیا تھا، دوبارہ جب اس مسجد کو پھر سے قائم کیا، اس کا اعلان کیا اور اذان دلوائی، اور یہ اعلان کیا کہ 24 جولائی کو جمعے کے دن اس کا افتتاح جمعے کی نماز سے ہوگا، تو عیسائی دنیا نے جو غصہ دکھایا سو دکھایا۔ حیرت کی بات ہے کہ آل سعود اور آل نہیان اور مصر کے ظالم اور مجرم اور خسیس حکام یہ بھی اردوغان کے خلاف آگ نکالنے لگے، منہ سے جھاگ نکالنے لگے، اور جلن میں اور غصے اور نفرت میں ان کے منہ سے پھین نکلنا شروع ہوا۔ ان کے چہرے داغدار چہرے اور ان کے چیچک زدہ چہرے، اور پھر ان کے کینسر زدہ نفس لوگوں کے سامنے آ گئے۔ اب ان کی پہچان اتنی متعین ہو گئی ہے کہ شاید کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں رہ گیا ہوگا پوری دنیا میں جو ان کو دیکھ نہ رہا ہو، انہی کے آئینوں میں نہ دیکھ رہا ہو، اور ان کی خباثت اور ان کے چہروں کی بدنمائی سب کے سامنے نہ آ رہی ہو۔ بہرحال یہ ہیں وہ اہل کتاب جن کو قرآن ڈانٹتا ہے، پھٹکارتا ہے، ملعون قرار دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی، ہدایت کو قبول نہ کرنے کی ضد میں گمراہی خرید لی۔ اور اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے یہودیوں، تم اللہ کی کتاب میں رد و بدل کرتے ہو، تم نے اللہ کی کتاب کو فراہم کر دیا، نبی سے کہا جا رہا ہے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، دیکھتے ہیں آپ ان بد نصیبوں کو، ان بد قسمتوں کو، ان منحوسوں کو، جن کا حال یہ ہے کہ گمراہی خریدتے ہیں، آپ کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں، شریعت کا انکار کر رہے ہیں، اور اللہ کی کتاب میں خود ان کے پاس جو کتاب تورات ہے اس میں انہوں نے رد و بدل کیا، تحریفات کی، اور آپ کے پاس آتے ہیں۔ یہ اتنے خبیث و گستاخ ہیں کہ آپ کوئی بات کہتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا،
وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور مانا۔ یہ زبان لچکا کر توڑ مڑوڑ کر گستاخی کرتے ہوئے اور بات بناتے ہوئے کہتے ہیں سمعنا وعصینا، یعنی لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بھی سمعنا وَأَطَعْنَا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، سنا ہم نے لیکن ماننا نہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ جب دوسرے حضرات کہتے ہیں اسمع یا رسول اللہ، تو یہ ساتھ ساتھ اسمع غیر مسمع کا لفظ بولتے ہیں، سنیں آپ تو بہرے ہو جائیں۔ اب غیر مسمع کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ سنیں ہی نہ، اور ایک معنی یہ ہے کہ آپ کو کوئی غلط بات نہ سنائی جائے۔ تو یہ ذو معنیین الفاظ بولتے تھے اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے۔ صحابہ مثلا کسی وقت یہ کہتے راعینا، حضور توجہ فرمائیں، یہ اس کو لچکا کر راعینا اس طرح کہتے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا او ہمارے چرواہے، راعی چرواہے کو کہتے ہیں، یا راعنا رعونت سے جس کے معنی حماقت اور بیوقوفی کے ہوتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا جو اپنی زبانوں کو لچکا کر اور دین پر نشتر زنی کرتے ہوئے یہ باتیں کرتے ہیں، یہ حرام خور، یہ سود کھانے والے، یہ مجرم اور یہ ملعون و خبیث، یہ الفاظ استعمال کر کے اپنی بھڑاس نکالتے ہیں، خدا کی ان پر لعنت ہو۔ یہ اگر یہ کہتے کہ ہم نے بات سن لی اور بات مانیں گے، ہم یہ اچھی بات کو قبول کرتے، نبی کوئی بات تو ان کے خلاف نہیں کہہ رہے تھے، جو بات بھی کہہ رہے تھے ایمان کی، اخلاق کی، اعمال کی کہہ رہے تھے، لیکن جن کے نفوس کے اندر خباثت ہوتی ہے، ان کے منہ سے غلاظت نکلتی ہے۔ اور پھر یہ ان کو دھمکی دی، اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ تمہارے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ یہ جو تمہارے چہروں پر جھلکیاں ہیں، تمہارے اندر کی خباثت کے جو اثرات ہیں، تمہارے چہروں پر جو داغ دھبے ابھی ہیں، صرف یہ نہیں رہیں گے، چہرے ہم تمہارے سپاٹ کر دیں گے، ناک اور آنکھ اور کان باقی نہیں رہے گا، گوشت کا لوتھڑا بنا دیا جائے گا، گدی اور سامنے کا حصہ یکساں کر دیا جائے گا۔ جیسے ان پر ہم نے لعنت برسائی جنہوں نے سنیچر کے دن کی بے حرمتی کی تھی، جب وہ دن ان کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا، تو ہم نے ان کو بندر بنا دیا۔ تمہارے ساتھ بھی یہی عمل ہوگا، تم اسی کا منتظر ہو۔ یہ وہ انداز ہے خداوند قدوس کی قدرت کا اور طاقت کا اور انتقام کا اور سزا کے فیصلے کا، جس کے ذریعے سے ان کو دھمکایا گیا کہ توبہ کر لو اور حق کی طرف رجوع کر لو، یہ بدماشیاں گستاخیاں ترک کر دو۔ بس اب سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ بھی اسرائیل سے دوستی کر رہے ہیں، جو یہودیوں کو سر پہ بٹھاتے ہیں، کشنر جن کا دوست ہے وہ خبیث یہودی صہیونی، اور ٹرمپ جن کا آقا ہے، مالک ہے، محافظ ہے، پشتیبان ہے، ان لوگوں کی خباثتوں، ان کی گندگیوں، ان کی ناپاکیوں کی کوئی انتہا نہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ قرآن کے خلاف ہے، نبی کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، اسلام و مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اس بات کو سمجھنے میں اب دیر نہیں لگنی چاہیے، لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے، اور جو ان کی طرف اپنی نسبت کر کے ان کی صفائی پیش کرنے والے مجرم ہیں، ان کا بھی انہی کے ساتھ حشر ہونا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جو ظالم ہیں ان کی طرف رجحان بھی اختیار مت کرو، ورنہ دوزخ تمہیں پکڑ کے رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔